ہم اکثر زندگی کو ایک سیدھی لکیر کی طرح سمجھتے ہیں، ہے نا؟ کہ بس چلتے رہنا ہے۔ لیکن اصل میں زندگی ایک مسلسل کشمکش ہے، ایک اندرونی جد و جہد۔ ہمارے اپنے ہی اندر ایک ایسا نظام ہے جو ہر لمحہ خود کو درست کرتا رہتا ہے۔ تو چلیں آج اس حیرت انگیز نظام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم سے کبھی غلطی نہ ہو، غلطی تو ہوگی، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ اصل امتحان تو غلطی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم وہیں پھنس کر رہ جاتے ہیں یا واپس اپنے صحیح راستے پر آنے کی ہمت کرتے ہیں؟ یہی آج کی ہماری گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہمارا اندرونی نظام ہے، یہ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آئیے ایک بالکل ہی الگ دنیا میں چلتے ہیں، ہائی ٹیک مشینری کی دنیا میں۔ آپ نے کبھی سنکرو اور سرو سسٹم کا نام سنا ہے؟ یہ وہ کمال کا سسٹم ہے جو بحری جہازوں سے لے کر روبوٹکس تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کام سننے میں بہت سادہ ہے۔ اگر کوئی چیز اپنی اصل پوزیشن سے ذرا سی بھی ہل جائے تو یہ سسٹم فوراً اسے واپس ٹھیک کر دیتا ہے، خودکار، فوری اور بالکل ٹھیک جگہ پر۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات شروع ہوتی ہے۔ یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے نا، یہ دراصل ہمارے اپنے اندرونی نظام کا ہی ایک عکس ہے۔ ذرا دیکھیں، جیسے مشین کو باہر سے سگنل ملتا ہے، ویسے ہی ہمارے ذہن میں خیالات اور ماحول سے سگنلز آتے ہیں۔ مشین کا کنٹرول یونٹ ہمارا شعور، ہماری عقل اور ایمان ہے، اور مشین کا ایکشن وہ ہمارے فیصلے اور ہمارے اعمال ہیں۔ ہے نا حیرت انگیز؟ لیکن ہر نظام کی طرح اس سسٹم پر بھی ایک مخالف قوت اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ کوئی سامنے سے ہونے والا حملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت ہی خاموش، ایک بہت ہی مکارانہ چال ہے۔ اسے ہم پوزیشننگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ غلط کو غلط کہہ کر پیش کیا جائے، نہیں، بلکہ اسے ایک عام سا، ایک معقول سا انتخاب بنا کر دکھایا جائے۔ یعنی ذہن کی ایک ہلکی سی ری انجینئرنگ، وہ بھی بنا کسی شور شرابے کے۔ اس خاموش حملے کی طاقت سمجھنی ہے تو ذرا تصور کریں کہ ایک بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہے اور اس کا قطب نما صرف 1 ڈگری غلط سمت دکھا رہا ہے۔ صرف 1 ڈگری! شروع میں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن جب وہ جہاز ہزاروں میل کا سفر طے کر لے گا تو وہ اپنی منزل سے کوسوں دور کسی بالکل ہی الگ جگہ پہنچ چکا ہوگا۔ بس یہی ہے وہ 1 ڈگری کے انحراف کی طاقت۔ اور ہماری روزمرہ زندگی میں یہ 1 ڈگری کی تبدیلی کیسی نظر آتی ہے؟ یہ تب ہوتی ہے جب ہم کسی غلط کام کے لیے کوئی بہانہ تراشتے ہیں یا کسی نیک کام کو کل پر ٹال دیتے ہیں، جب ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کو آرام کا نام دیتے ہیں یا اپنی کسی خود غرض خواہش کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سگنلز ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اس 1 ڈگری کی غلطی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں؟ بالکل ہے، اور وہ راستہ کہیں باہر نہیں، ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ یہی ہمارا انسانی رد عمل کا نظام ہے۔ ہمارا شعور، ہماری بصیرت، یہی ہمارا اصلی کنٹرول یونٹ ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو غلط سگنلز کو پہچانتی ہے اور ہمارے عمل کو، ہمارے فیصلوں کو دوبارہ درست سمت میں لانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس کا عمل بہت سیدھا سا ہے۔ پہلا قدم، اس انحراف کو محسوس کرنا، یہ ماننا کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، پھر اپنے شعور کو استعمال کر کے صحیح راستہ ڈھونڈنا، اور آخر میں ہمت کر کے واپس اس صحیح سمت کی طرف مڑ جانا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ سسٹم خود بخود نہیں چلتا، اسے ہمیں خود متحرک کرنا پڑتا ہے، خود احتسابی کے ذریعے۔ ہمیں مسلسل اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری سمت ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس سوال کو ٹالنا یہ بہت بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نظام میں تاخیر کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرا دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ہماری عادت بن جاتی ہے، پھر وہی عادت آہستہ آہستہ ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہے، اور جو کل تک صرف ایک غلط قدم تھا، آج ہماری پہچان بن چکا ہوتا ہے۔ اور جب بہت سے لوگ، جب پورا کا پورا معاشرہ ہی اس تاخیر کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے قدریں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس کے ادارے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کا آپس سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک فرد کی غلطی سے شروع ہو کر پوری قوم کے زوال پر ختم ہوتا ہے۔
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اس اندرونی قطب نما، اس قیمتی نظام کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اسے ہمیشہ ایکٹیو اور درست کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے 2 بہت ضروری اوزار ہیں۔ پہلا ہے تعلیم، جو ہمارے قطب نما کی سوئی کو شروع میں ہی صحیح سمت پر سیٹ کرتی ہے، اور دوسرا ہے روحانیت، جو اس سسٹم کے اندر لگے ہوئے ایک بہت حساس سینسر کی طرح ہے، جو ہمیں راستے سے بھٹکنے پر فوراً خبردار کرتا ہے۔ اور یہاں تعلیم کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا یا ڈگریاں لینا نہیں ہے۔ اصل تعلیم تو وہ ہے جو اخلاقی تربیت دے، جو تنقیدی سوچ پیدا کرے، اور جو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو جوابدہ ٹھہرانے کی عادت ڈالے۔ اور روحانیت کیا ہے؟ روحانیت وہ اندر کی آواز ہے، وہ خاموش سوال جو ہر کام کے بعد دل میں اٹھتا ہے، کیا یہ صحیح تھا؟ یہی ہمارے ضمیر کی آواز ہے، جو ہمارا سب سے بڑا اور سچا رہنما ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ شاید یہ کہ زندگی دراصل ایک توازن قائم رکھنے کا ہی نام ہے۔ ایک طرف آزمائش ہے جو ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری طرف ہمارا شعور ہے جو ہمیں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال کے پاس لے آتی ہے، ایک ایسا سوال جو کسی اور سے نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا ہمارے اندر کا وہ سرو سسٹم، وہ خود کو درست کرنے والا نظام جاگ رہا ہے؟ کیا وہ فعال ہے یا وقت کی گرد میں کہیں سو چکا ہے؟